پارٹ نمبر 4 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ تائید کے ساتھ ہم لوگ اپنا درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں. اور یہ جو وہی ایک سلسلہ ہمارا جو چل رہا ہے سائنس اور قرآن کے حوالے سے، اور اس کے اندر ہم لوگ اپنا بہت سی حقیقتیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ہمارے لیے کائنات کی قرآن مجید میں، صرف ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ یہ قاعدہ اور قانون جو اللہ کی جو کائنات میں بکھرا ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے، اور امر جو پھیلے ہوئے ہیں اللہ کے، وہ کس طرح سے اللہ کی جو قوتیں ہیں، کائناتی قوتیں جو ہیں، ان کو کس طرح سے کیری آؤٹ کر رہی ہیں، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سامان ربوبیت بنایا ہے، اور ہمارا اپنا جو ایوولوشن جسے کہیں گے، یا ہمارا جو ارتقاء ہوا ہے اس پوری کائنات کا، انکلوڈنگ ہم جو انسان ہیں اور ہمارے علاوہ جو باقی لیونگ بینگز ہیں سب کا، وہ کس طریقے سے ہوا ہے. تو ایک جرنی ایک ہم نے اپنا شروع کیا ہوا ہے سلسلہ، اور سٹارٹ ہم نے جو اپنا کیا ہوا ہے وہ کائنات کی تخلیق سے کیا ہوا ہے. کائنات کی سٹرکچر اور تخلیق کے غور و فکر کے بعد انشاءاللہ ایسا ایسا ہم اپنا سفر جو ہے وہ زمین کی طرف لے کے آ رہے ہیں. اور پھر انشاءاللہ دیکھیں گے ہم کہ انسان سمیت جو باقی زندگی ہے اس کا ارتقاء کیسے ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے بارے میں کیا حقیقت ہمیں بیان کی. اور اس کا انفارچونیٹلی ہمارا جو ستم ظریفی ہمیشہ رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی گفتگو چل رہی تھی کہ قرآن کو جب ہم نے محتاج کر دیا دوسری روایتوں کا، خاص طور پہ اسرائیلیات کا، جن کا کوئی تعلق نہیں تھا اسلام کے ساتھ، وہ بات لوگوں نے خود سے اپنی جو خود تراشیدہ چیزوں کو محکوم بنا دیا کہ ہر آیت کا جو ترجمہ ہے وہ کسی نہ کسی روایت کے روح سے ہوگا. پھر وہ اس پہ تفسیریں لکھی گئیں، خاص طور پہ جب بنو عباسیوں کے دور میں 7ویں 8ویں ہجری میں بعد میں آ کے شان نزول بنائے گئے، اور بہت سی اس میں ایسی باتیں روایتیں شامل کر دی گئیں ترجموں کے ساتھ علاوہ، جس سے قرآن کا مفہوم یا آیات کا مفہوم کھو گیا. جبکہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ تھا کہ آپ نے اس کو قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کو سمجھنا ہے قرآن کے تھرو، تصریف آیات کے تھرو، جس طرح ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے اور صحابہ نے جس طرح سمجھا. اور اس کا نتیجہ دیکھیں، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آج تک یہ سمجھ نہیں آئی پوری دنیا کو، جو ہمیں تاریخ کے تو بڑے سبق پڑھاتی ہے کہ کیسر و کسریٰ کی کیا شان و شوکت تھی، کتنے بڑے بڑے ان کے پاس ساز و سامان تھا، کتنی بڑی بڑی ان کی سلطنتیں تھیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھا پاتے کہ 50 سال کے عرصے کے اندر یا 60 سال کے عرصے کے اندر مسلمانوں نے ان کا قصہ تمام کر دیا. مسلمان تو کوئی انڈسٹریل پاور نہیں بن گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ تو وہی لوگ تھے. کیا چیز ایسی چینج ہوئی ان کے اندر، یا کیا ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دا کمانڈر ان چیف نے امہ کے، ایسا کیا ان کو تیار کیا تھا کہ وہ افراد نے کیسر و کسریٰ کا ان کا نام و نشان ہٹا دیا، تخت و تاج الٹ دیا. کسی اس کے لیے ان کو کوئی طاقت کی ضرورت نہیں تھی، صرف ان کا یہ تھا کہ ان کا پختہ یقین تھا، ایمان تھا اللہ کی آیات پہ. وہ سمجھ گئے تھے اللہ کا جو اللہ نے مشن سونپا تھا انسانیت کو، اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنا وہ نام کمایا، اور وہ جگہ اسلام کی جو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، ہم دور دور تک پہنچا دیے، اور آج بھی وہاں پہ چھاپ ہے اسلام کی ان تمام علاقوں میں. تو یہ ہم تھوڑا سا اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ ایک سازش کے تحت بہت زبردست اس میں سازش تھی، خاص طور پہ صوفی ازم نے جو سازش کی اسلام میں، امام غزالی، دوسرے لوگوں نے بہت بڑے بڑے اس میں رول پلے کیے، ابن عربی اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ہمارے یہاں پہ بہت سے بے تحاشا لوگ، جن کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوفی ازم کا بہت بڑا اس میں رول ہے کہ قرآن کے اندر جو سائنٹیفک اسپیکٹس تھے، حقیقتیں تھیں، انسان ان سے دور ہوتا گیا، خاص طور پر مسلمان ان سے دور ہوتے گئے. جبکہ یورپ کے اندر جب وہاں کے سائنٹسٹ جب کوئی ڈسکوریز کرتے رہے تو یورپ نے الٹیمیٹلی ایک سٹیج پہ آ کے ان کی عیسائیت نے قبول کر لیا ان حقیقتوں کو، اور آج اس کے ثمر جو ہے وہ لوگ کھا رہے ہیں. تو ہم اس وجہ سے ایک کاوش کر رہے ہیں کہ ہم بھی ذرا سمجھیں کہ ہمارا دین وہ حق پر مبنی ہے، بلکہ ہم ان کو انشاءاللہ آج کوشش کریں گے ان لوگوں کو جو میٹیریلزم میں اور مبتلا ہو کے، ایتھیزم میں مبتلا ہو کے اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے آنکھیں، مطلب وہ کہتے صرف آنکھیں کھولے، بصیرت اپنی نظر تو دوڑائیں، ان حقیقتوں کا انکار کرتے ہیں. ان کو انشاءاللہ کوشش کریں گے قرآن کے تھرو ان کو بھی ایک جواب دیا جائے. تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سٹارٹ کریں سورہ ذاریات 7 نمبر آیت.
جی 51 نمبر سورہ ہے اور اس کی 7 نمبر آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات الحبک. ڈاکٹر اسد اس کا ترجمہ کرتے ہیں کنسیڈر دا فرمامنٹ فل آف اسٹاری پاتھس. السماء کو اللہ تعالیٰ ہمیں والسماء جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ کنسیڈر دس تھنگ کہ اس آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کس سے بھر رکھا ہے؟ ستاروں کے پاتھ ویز سے، راستوں سے. حبک کا ترجمہ جو ہے وہ اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کے اوپر بہت بڑی ایک حقیقت انشاءاللہ آج آشکار ہوگی. آج سے پہلے کچھ آئی تھنک 100 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا، ایک تھیوری دی گئی تھی جس کا ہم نے پچھلے لیکچر کے آخر میں بالکل ذکر کیا تھا. بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں اس کو. بگ بینگ تھیوری بیسیکلی یہ تھی کہ انسان نے دریافت کیا پہلے ہبل کے تھرو اور ان کے ساتھ لیمٹ ٹائر، ان لوگوں نے ایک اصول دیا کہ کائنات کی ایک نقطۂ آغاز ہے، اس کا ایک سٹارٹ ہوا. اور پھر جا کے کہیں بہت عرصے کے بعد ایک تھیوری ڈسکور ہوئی. ایک 1970 میں 2 سائنسدان یو ایس کے، بیسیکلی وہ لوگ جو تھے ان لوگوں کا تعلق تھا ریڈیو اسٹرانومی سے. ریڈیو ٹیلیسکوپس دنیا میں بنی ہوئی تھیں، یو ایس کے اندر بھی تھیں. ان سائنسدانوں کو بلکہ میں اپنا نام بھی بتاتا ہوں کہ بہرحال میں ان کے نام یہاں شاید نوٹ نہیں کر سکا. انہوں نے یہ کیا کہ وہ جب اپنی آبزرویشنز لے رہے تھے تو انہیں ایک سگنل ملا 1970 میں. جب وہ انہوں نے یہ اپنی اسٹرانومی کے لیے جو ٹیلیسکوپ یوز کر رہے تھے انہیں ایک عجیب سا سگنل آ رہا تھا، ریڈیو سگنل. جب انہوں نے کوشش کی کہ اس کا سورس لوکیٹ کیا جائے تو سورس ان کو کہیں کوئی پرٹیکولر سورس وہ لوکیٹ نہیں کر سکے. یار یہ کس چیز سے ہمیں یہ ریڈیو ویوز آ رہی. پھر انہوں نے دیکھا کہ یار جب ہم جہاں بھی جائیں، جس جگہ بھی کائنات میں اپنے اینٹینے کا رخ کرتے ہیں، یہ سگنل ہر جگہ سے آ رہا ہے. اس سگنل کا موسم سے کوئی تعلق نہیں ہے، رات دن سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ یونیفارملی یہ سگنل آ رہا ہے. اس کو انہوں نے کہا کہ یہ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ہے. یعنی ایک ایسی شعاع ہے جو بہت زیادہ دور سے آنے کی وجہ سے کھنچ گئی ہیں بہت بری طرح سے. اور ان کا اتنا کھنچ گئی ہیں کہ وہ بالکل اپنے آخری جس طرح نا دم پہ چیز آ گئی، گھومتے گھومتے بالکل اپنا اس کا سائیکل اتنا بڑا ہو گیا. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاید کائنات کی آخری حد سے یہ ہم تک پہنچ رہی ہیں. اور جب انہوں نے اس چیز کو سائنسدانوں نے اس پہ غور کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاید ہمیں اتنی دور سے آ رہی ہیں کہ اگر ہم اس کو واپس ٹریس کرتے ہوئے پہنچے تو شاید کائنات کا آغاز جس جگہ سے ہوا تھا یہ اس کے آس پاس سے کسی جگہ سے یہ شعاعیں ہم تک پہنچ رہی ہیں. اس کو انہوں نے کہا کہ یہ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ہے. اور یہ حقیقت جو ان سائنسدانوں نے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، ہبل نے اور لیمٹ ٹائر نے جو ڈسکوری کی تھی کہ کیونکہ لائٹ بڑی دور سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اور کھنچتی چلی آ رہی ہے، تو اگر ہم واپس جانا شروع کریں، سفر شروع کریں وقت کے اندر، تو ہم نقطۂ آغاز سے پہنچ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نقطۂ آغاز تھا جو 13.7 بلین سال پہلے ہوا ایک اندازے کے مطابق. اور اس وقت کیا ہوا کہ ایک بہت اسمال نقطے سے، انفائنائٹیسیملی اسمال، بہت ہی چھوٹے سے نقطے سے جس کے اندر بے انتہا گریویٹی تھی، بہت ہی چھوٹا سا نقطہ، اور اس کا جو درجہ حرارت انتہائی ذرا تھا. اچانک کیا ہوا، اس نقطے کے اندر کوئی ایسی طاقت نے اس نقطے کو ایک انفلیکشن دی، وہ ایک دم بیلون کی طرح پھولا اور دھماکے کی طرح اس کا ایک بے تاشا وہ 5.5 بلین ڈگری کے ٹیمپریچر کے ساتھ وہ چیز ایک دم پھٹی اور ختم ہو گئی. 1 سیکنڈ سے بھی کم کے وقت میں ختم ہو گئی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ساری چیزیں ایک دم ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئیں. یعنی 1 سیکنڈ سے بھی کم میں کوئی ایک ایسی چیز ہوئی وہاں پہ، اس کو کہتے ہیں پوائنٹ آف انفلیکشن. اور اس انفلیکشن کے بعد وہ انفلیکشن ایک دم ختم بھی ہو گئی، وہ چیز ختم ہو گئی، وہ سلسلہ وہیں ختم ہو گیا. وہ جو فورس تھی جس نے وہ آغاز کیا اس ایک دم، جس آپ کے سوئچ آن کرتے ہیں،
ایک دم 5.5 بلین سیلسیس ڈگری یعنی سیلسیس کے اوپر وہ نقطہ جو ہے وہ ایک دم پھٹا بیلون کی طرح. اور آج تک کیا ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے جو شعاعیں نکلیں یا اس کی وجہ سے جو ہیٹ جنریٹ ہوئی اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے ایک ارتعاش چلتا آ رہا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب آہستہ آہستہ جب وہ چیز ختم ہونے سے ٹیمپریچر ڈاؤن ہونا شروع ہوا تو ایٹم بننے شروع ہوئے. ان کی وجہ سے پھر سٹارز، نیبولاز، بہت بڑے بڑے گلیکسیز، ہر چیز جو کائنات میں میٹر انرجی پھیلا ہوا ہے وہ اس نقطہ سے آغاز ہوا اس کا. اور حبک کا مطلب ہم تھوڑا سا اس پہ غور کرتے ہیں. حبک کا مطلب کیا ہے؟ حبک لفظ جو ہے عربی کا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہوا چلتی ہے پانی کے اوپر ریپلز پروڈیوس ہوتی ہیں، لہریں پروڈیوس ہوتی ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوا پانی کے اوپر اس طرح چل رہی ہوتی ہے تو لہریں پروڈیوس ہوتی ہیں. یا آپ پتھر پھینکیں پانی کے اندر اس کے ارتعاش سے لہریں نکلتی ہیں. یا آپ جب صحرا کے اندر ہوا چلتی ہے تو لہریں آپ کو نظر آتی ہیں ریت کی بنی ہوئی. یا یہ جو بال آپ کے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو لہریں نظر آتی ہیں. حبک کا ترجمہ جب آسمان کے لیے کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان کے اندر بے تحاشا آربٹس یا وہ پھیلے ہوئے. اور یہ کس طرح ہوا تھا شروع؟ کسی ارتعاش سے، کسی پتھر کے پھینکے جانے سے یا کسی چیز سے شروع ہوا. جس طرح کہ ہم وہ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ بگ بینگ تھیوری کیا کہتی ہے کہ ایک ایسا نقطہ تھا جس کے اندر اچانک اتنی انرجی کے ساتھ وہ پھٹا پھولا اور اس کی وجہ سے ارتعاش شروع ہو گیا. یعنی وہ ٹکڑے، وہ مادہ یا میٹر، وہ سب کچھ جو ایک اکٹھی چیز تھی ایک دم اس کے پھٹنے سے وہ لہروں کی مانند وہ چل پڑا، ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اور قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ وہ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہر چیز اپنے مدار میں چل پڑی. کلن فی فلک یسبحون. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کا قرآن ہمیں کہاں پہ بتاتا ہے کہ ایسا ہوا تھا. اس لفظ کا جو مطلب ہے کہ یہ چیز ارتعاش جو چلا آ رہا ہے کسی وجہ سے، اس کی تشریح قرآن کیسے کرتا ہے. تو وہ ہم دیکھتے ہیں جا کے سورہ 21-30 نمبر ورسز. جی اولم یر الذی کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا. کیا بات ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. دو بہت بڑی حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دی ہیں جو بھی ہم تھیوری جس کی ہم بات کر رہے تھے. آر دین دے ہو آر بینٹ آن ڈینائنگ دا ٹروتھ. اللہ انہیں خطاب کر رہے ہیں کہ جو بالکل انکار کرتے ہیں اللہ کی حقیقتوں کا. ناٹ اویئر دیٹ دا ہیونز اینڈ دا ارتھ، یعنی آسمان اور زمین کیا تھے ایک زمانے میں، ور ون سنگل اینٹی، ایک سنگل اینٹی تھی. آپ یہ قرآن کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ سائنس کی روح سے قرآن کو سمجھیں گے. سائنس کی تھیوریز تو چینج ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ ایسی حقیقتیں ہیں جس کا کوئی سائنسدان انکار نہیں کر سکتا. آج کے موجودہ دور میں جتنی ایسٹرو فزسٹ ہیں وہ سب اس بات میں متفق ہیں کہ یہ دیر واز اے یونیٹری ڈیزائن، یہ سب چیزیں اکٹھی تھیں کائنات کے اندر. تو اللہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ دا ہیونز اینڈ ارتھ ور ون سنگل اینٹی وچ وی دین پارٹیڈ اسنڈر، جس کو ہم نے پھاڑ کے الگ کر دیا. جو ہمیں سائنسدان آج تھیوریاں دیتے ہیں کہ 5.5 بلین ڈگری سیلسیس اتنا بڑا ٹیمپریچر کے اوپر ایک دم ایک انفلیکشن ہوا اور کائنات سٹارٹ ہو گئی. اور سٹارٹ ہونے کے بعد کیا ہوا ہے؟ وہی جو ہم نے پڑھی تھی 51 کے اندر سورہ. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں ہمیں 51 کی، ہم نے نہیں جی اس کی کے اندر نا سورہ زاریات کی 47 نمبر جو ہے جس کا ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا. کیا تھا کہ ہم کیا کرتے آ رہے ہیں؟ اس کائنات کو ایکسپینڈ کرتے چلے آ رہے ہیں. سینتالیس میں لفظ تھا نا یہ جو
ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيَّدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. And it is we who have built the universe. ہم نے یونیورس کو بنایا ہے with our power. And verily it is we who are steadily expanding it. یہ جو کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کی ہم بات کرتے ہیں وہ یہ بتاتی ہے کہ کائنات ایکسپینڈ ہوتی چلی آ رہی ہے، ایکسپینڈ ہوتی چلی آ رہی ہے، اور خالی ایکسپینڈ نہیں ہو رہی، انکریزنگ ویلوسٹی کے ساتھ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اس کی اسپیڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے ایکسپینشن کی. سائنسدان سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، اس کو تو ٹھنڈا ہو جانا چاہیے اور یہ ایکسپینشن بلکہ آہستہ ہو جانی چاہیے، رک جانی چاہیے. لیکن کوئی ایسی طاقت ہے جو اس کو ایکسپینڈ کر رہی ہے اور بڑی اسپیڈ سے ایکسپینڈ کر رہی ہے، جن کے لیے وہ بیفلڈ نہیں آ رہی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے وہ کیا ہے. اور وہیں پہ اگر انبیاء کی وہ ورس کو اگر کمپلیٹ کیا جائے کہ جس کو ہم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ the earth were once single entity which we then parted asunder، جس کو ہم نے پھاڑ کر الگ الگ کر دیا ان سب چیزوں کو. اینڈ اگلی بات بھی سنیں ذرا، یہ کتنی خوبصورت بات ہے. اینڈ وی میڈ آؤٹ آف واٹر ایوری لیونگ تھنگ. اور ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، جاندار چیز کو بنایا. مرکز زندگی کا مرکز. آج جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وہ کائنات پہ جب وہ ڈھونڈتے ہیں نا ستارے، ان کو بڑا شوق ہے کسی اور ستارے پہ جا کے پڑھتے ہیں، تو کیا چیز دیکھتے ہیں؟ کسی طرح سے ان کو وہاں پہ پانی کا سراغ مل جائے، صرف اس چیز کو ڈھونڈتے ہیں. یہ حقیقت ہے اور یہ کریٹر کی طرف سے بتائی جا رہی ہے کہ پانی سے زندگی کا آغاز ہوا ہے. کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں، زمین سمیت کسی بھی جگہ اگر وہاں پانی موجود ہے تو سائنسدان کہتے ہیں وہاں پہ زندگی کے آثار ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. تو یہ نقطہ اختتام کہہ سکتے ہیں اس چیز کو، اور وہ نقطہ آغاز ہے. دونوں آپ کو حقیقتیں بتا رہے ہیں. تو کون بتا سکتا ہے یہ حقیقتیں؟ وہی ہستی بتا سکتی ہے جو ہماری اس سارے پروگرام کی بنانے والی ہے، سسٹم کی بنانے والی ہے. یہ میں صرف آپ کو ایک تصویر جس دکھانے کے لیے، یہ وہ ٹائم لائن ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں نا. یہ ٹائم لائن یہاں تک چلتی ہے، آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جب اس ٹائم لائن کو آپ واپس لے کے آتے ہیں یہاں سے، جیسے زمین یہاں بن گئی، سورج یہاں بن گیا، اس کو آپ پیچھے بیک ٹریک کرتے آئے تو ہم کہاں آتے ہیں؟ اس نقطے پہ جہاں سے آغاز ہوا. اس کے 3 لاکھ سال کے بعد لائٹ نکلی ادھر سے، یہاں تک سائنسدان لائٹ، یہاں سے جو لائٹ نکلی ہے اس کو آج ٹریس کر کے کہتے ہیں، اس مائکرو ویوز کو کہتے ہیں، ریڈیو ویوز کو، کہ یہ ہمارے لیے ایک اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا نقطہ آغاز تھا کسی جگہ. مگر اس کو یہ نہیں ان کو سمجھ میں آتی کہ کیا کس چیز نے اس پوائنٹ کو سٹارٹ کیا اور ایک دم ختم کیسے کر دیا. لیس دین اے سیکنڈ، یہ صرف یہ جو دھماکہ ہے اس کی ڈیوریشن جو تھی لیس دین اے سیکنڈ تھی. سیکنڈ کا پتہ نہیں کتنا حصہ. اتنی بڑی فورس نے یہ کام کیا اسٹارٹ. اور آج ہم جو ہے اس کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں، اس اللہ کی حقیقت کا انکار. یہاں سے میں تھوڑا سا آگے چلنا چاہتے ہیں کہ 23-17 پہ تھی صحیح. جی المومنون 432 پیج. جی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ الْغَافِلِينَ. And indeed we have created above you 7 orbits. طرائق کو آربٹ کے معنوں میں. And never are we unmindful of any aspect of our creation. اس کی جو مرضی آپ وہ بناتے رہیں، اس کی فینسی فل تشریحات کرتے رہے جو ہمارے تفسیر مفسرین کرتے ہیں. ہم آج فارچونیٹلی اس وقت ہم بیٹھ کے بہت سی ان چیزوں کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ کسی اپنے سے بھاری چیز کے ارد گرد گھوم رہی ہے. ہم نے دیکھا تھا نا پچھلی بار بھی ہم نے ایک نقشہ دیکھا تھا کہ کس طرح پلانٹس سن کے ارد گرد گھومتے ہیں. سن جو ہے گلیکسی کے سینٹر کے ارد گرد گھومتا ہے، گلیکسی کے ارد گرد اور گلیکسیز گھوم رہی ہیں، اور وہ سب مل کے کسی ایک بڑے جھرمٹ کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. حتیٰ کہ تمام گلیکسی کسی نہ کسی پوائنٹ کے ارد گرد کہیں نہ کہیں اس کا اپنے اپنے دائرے میں ایک سفر جاری ہے. یہ ان طرائق کی طرف اللہ کا ایک اشارہ ہے.
بالکل اسی طرح سمجھیں کہ یہ ساری کی ساری جو کائنات ہے اس کو فیبرک کہتے ہیں، اسپیس ٹائم اور اسپیس کا فیبرک. فیبرک سے مراد بالکل آپ یہی سمجھیں جیسے ایک چادر ہے یا یہ جو سرفیس ہے شیشے کی، لیکن یہ شیشے کی سرفیس کی طرح کی سرفیس نہیں ہے کہ بالکل سخت ہو. اس کے اندر جب آپ کوئی بھاری چیز رکھتے ہیں تو اس کے وزن کی وجہ سے باقی چیزیں اس کے آٹومیٹکلی ارد گرد جیسا نا گول گھوم کے اس تک اس طرف گر رہی ہوتی ہیں، اور وہ چیز بھی نیچے گر رہی ہے اور باقی چیزوں کو اپنے وزن کی وجہ سے گرا رہی ہے، اپنے ارد گرد گھما رہی ہے. یہ گریوٹی ہے. یہ بیسیکلی اللہ کا اشارہ ہے اس آیت میں فورس آف گریوٹی کی طرف، کہ کس طرح یہ اللہ نے یہ کریٹ کیا کام کے بغیر پلرز کے، آپس میں کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، مگر اس فیبرک کے اندر وزن کی وجہ سے چیز کے باقی چیزیں آٹومیٹکلی ایک بڑے خوبصورت انداز سے اس کے ارد گرد گھومتی ہیں اور ٹکراتی نہیں ہیں. ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے ٹکراتی نہیں ہے. اگر ٹکرا جائیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے دھماکے ہوتے ہیں پھر. اور ان دھماکوں کو بھی ہم نے، مزے کی بات ہے کہ ہم نے ان کی دھماکوں کی وجہ سے جو لہریں نکلتی ہیں جنہیں گریویٹیشنل ویوز کہتے ہیں، ان کو بھی ڈسکور کیا سائنسدان نے، کہ اگر بلیک ہولز آپس میں ٹکرا جائیں یا بلیک ہول جب کھینچ کے دوسرے بلیک ہول کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، اس کی وجہ سے پوری کائنات میں ایک ارتعاش پھیلتا ہے، ویوز ٹریول کرتی ہیں. 2015 میں سائنسدانوں نے وہ بھی ڈسکور کی، ایک لیبارٹری ہے لیگو کے نام سے. ان لوگوں نے اس کو ڈسکور کیا اس طرح کی چیزوں کہ کس طرح سے ہر چیز کا آپس میں ایک تعلق ہے، مطابقت ہے، جس کو ہم ادھر بھی ایک جگہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا، اب بھی ہم اگر 71-15 میں دیکھیں تو کس طرح سے آپس میں یہ سارے پوائنٹس کنیکٹڈ ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک. جی 71-15 کے صفحہ پلیز بتا دیجیے. یہ وہی بالکل جی جس طرح یہ ہم نے شاید 67-3 میں پہلے ہم نے پڑھی تھی اسی طرح کی بات کہ اولم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈو یو ناٹ سی ہاؤ گاڈ ہیز کریٹڈ 7 heavens ان فل ہارمنی. طباق کا مطلب ہوتا ہے ہارمنی، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق. طباق کا مطلب ہوتا ہے مطابقت. اس کے ساتھ یہ تمام آسمان جو اللہ نے یہ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ساتھ کا مطلب ساتھ بھی ہوتا ہے، ساتھ کا مطلب عربی میں کئی ہوتا ہے، مسلسل، مطلب کئی. جب آپ کہتے ہیں نا متعدد، کئی، تو تعداد کے لحاظ سے جو انکاؤنٹیبل چیزیں ہوتی ہیں اس کو اللہ 7 بھی کہتے ہیں، 70 بھی کہتے ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال کیا. اس زبان میں اتنی وسعت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو وہ اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں ایک مطابقت ہے. یعنی ہر چیز جب ہم کہتے ہیں ایک جرمٹ یا ایک چیز جو دوسرے میس کے ارد گرد روٹیٹ کر رہا ہے آربٹس کے اندر، جو ہم نے پچھلی بار بھی دیکھا بھی تھا، ہم آنگی کے ساتھ یہ آپس میں سسٹم چل رہا ہے، کسی قاعدے اور قانون کے تحت چل رہا ہے. ایک دھماکے کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ ساری چیزیں آرڈر میں آ جائیں. یہ آرڈر کیسے کریٹ ہوا ہے کائنات میں؟ اتنا بڑا ہجوم ہم نے خود دیکھا ہے. جب ہم لائٹ ایئرز کی بات کرتے ہیں یا پاک سیکنڈز کی بات کرتے ہیں، پاک ڈگریز کی بات کرتے ہیں، تو ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہجوم کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ انبلیویبل ہجوم کی ہم بات کر رہے ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. بلینز آف کلومیٹر، ٹریلینز آف کلومیٹر، جس کا آپ کوئی کمپیوٹر کیا، وہ کمپیوٹر کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اندازہ کرنا. اور اس کے اندر آرڈر کے ساتھ پورا نظام چل رہا ہے، مطابقت کے ساتھ. اور بار بار اللہ تعالیٰ ہماری اس طرف ایک وہ نشاندہی کریں. وَجَعَلَ الْقَمَرُ، یہ اگلا پلیز دیکھیے، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. اور اللہ کیا کہتے ہیں آپ کے لیے ہم نے کیا کیا کہ اینڈ ہیز سیٹ اپ ود ان دیم دا مون ایز اے لائٹ. آپ کے لیے ہم نے چاند، یعنی چاند کو کمر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ ریفلیکٹ کرتا ہے لائٹ، دوسرے کی روشنی سے دوسروں سے روشنی لیتا ہے. اور آگے کیا کیا، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور شمس کو ہم نے سورس آف لائٹ ٹھہرایا. اور آپ کو ہم کافی حد تک ہم نے کئی چیزیں دیکھی بھی ہیں کہ کس طریقے سے نظام ربوبیت میں ان دونوں کو اللہ نے کام پہ لگایا. انسانیت سمیت جتنی مخلوقات ہیں سب کی ربوبیت کے لیے ایک سلسلہ ان کو کام سونپا ہوا ہے ان چیزوں کو. میں تھوڑا واپس میں وہی جو ٹاپک تھا، جو یعنی یہ چیز جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بیسیکلی ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں تھی سوائے اگر مسلمان اپنی کتاب سے جڑے رہتے تو آج ہم
شاید سائنس میں بہت آگے ہوتے باقیوں کے مقابلے میں ان چیزوں کو ڈسکور کرنے کے لیے. تھوڑا سا یہ جو آیات ہیں دوبارہ اگر ہم واپس آئیں سورہ ذاریات پہ, سورہ ذاریات کی 8 سے میں آپ کو 8 نمبر سے 51 ہے تو 669. اب آگے جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں یہ اس حقیقت کا ہمیں سے کو ایک بیان کرنے کے بعد والسماء ذات الحبک, اب اگلا بیان دیکھیں گے وہ کن سے ایڈریس کر رہے ہیں. آیت نمبر کیا ہے؟ 8 نمبر آئے تھے 51 کی 8 51 کی 8 نمبر آئے تھے 51 کی 7 سے شروع کیا تھا نا. جی 7 سے شروع ہم نے کیا تھا 51 کی والسماء ذات الحبک سے. ہاں جی. اور ہم اب 8 نمبر میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگوں سے. ہوبو کا بتایا جی حبک کا بتا. بہت زبردست. جی انکم لفی قول مختلف verily O men you are deeply at variance as to what to believe. یہ ان تمام مٹیریلسٹ لوگوں سے جو دولت کی وجہ سے مٹیریل چیزوں کے پیچھے لگ کے جن سے مادہ پرستی کا شکار ہو چکے ہیں. بہت سے لوگ ان کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہر مذہب کا لبادہ بھی اوڑا ہوتا ہے, اندر سے ان کے خیالات یہی ہوتے ہیں. کیا اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم لوگوں کی حقیقت سے بالکل مختلف تم لوگوں کی سوچ ہے. یوفکو انہو من افک, بیسیکلی تم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ perverted in his views thereon is he who would deceive himself. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ عفق کا شکار وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو عفق میں مبتلا کر رکھا ہے, جھوٹ میں اور دھوکے میں اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے. یہ جو بڑے بڑے ایتھیسٹ جن کا سب سے بڑا آج کل نام اگر لینا چاہیے تو رچرڈ ڈاکنز جیسے فار ایگزامپل, وہ اس نے کتاب بھی لکھی ہے گاڈ ڈیلوژن کے نام سے. ڈیلوژن یہ دھوکہ ہے خدا جو ہے. ان لوگوں کو یہ شعور ہی نہیں آتا, ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آتی کہ یار یہ جب سب کچھ ہے, حقیقتیں آپ کے سامنے, آرڈر میں سسٹم ہے, بنایا ہے, آغاز ہوا ہے کسی جگہ سے جس کا آپ کو کچھ نہیں پتا, لیکن ٹمک تو یہ ماننے سے باز نہیں آتا. اتنا بڑی حقیقتیں, جھوٹ کی پیداوار. صرف اللہ آپ سے یہ کہتے ہیں یار میں تو زندہ موجود ہوں تم لوگوں کے سامنے, دیکھ نہیں سکتے تم مجھے, تمہارے بصیرت نہیں ہے, لیکن انکار کیسے کر سکتے ہو. کھاتے میرا ہو, پیتے میرا ہو, بنانے والا میں ہوں, تخلیق کرنے والا میں ہوں, اور کہتے ہو گاڈ ڈیلیوژن ہے. یہ کوئی وہی نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی ثبوت نہیں ہے اللہ کا, ہم دیکھیں نہیں, آنکھوں سے نہیں دیکھا اس لیے ہم مانتے نہیں. تو پھر کیا ہوگا آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے, قتل الخراسون they but destroy themselves they who are given to guessing at what they cannot ascertain. کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں صرف گیس ورک سے کام لیتے ہیں اس چیز کے بارے میں, حقیقت کے بارے میں جس کا یہ ادراک نہیں کر سکتے. قتل ہے, اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں, ایک ہلاکت میں ڈال رہے ہیں, صرف اندازے لگا کے چیزوں کے بارے میں اوٹ پٹانگ. خراسی کہتے ہیں اٹکل پچو مارنے, یعنی ان کے مذہب میں بڑے اٹکل پچو مارتے ہیں, یہ وہ خراسی کا خراسون ایویں بیتوکیاں گلاں کریاں نہ دین آتا نہ حقیقت کرنا. لاز, اللہ کے لاز آف نیچر کا انکار کرتے ہیں. ہمارے جو سب سے بڑا جو ظلم ہے کہ جو اللہ نے قوانین بنائے ہیں ان کو ہی نہیں مانتے. یہ اسرائیلیات میں پڑھ کے, ان کی عیسائیوں یہودیوں کی اور اپنی خود تراشیدہ روایاتوں میں پڑھ کے ان لوگوں نے اپنی ہی کلام کا جو ہے نا اس کو معجور کر کے رکھا خود ہی. یعنی زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا بندہ, یا ان کو لوگوں کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ وہ آ جائیں گے فلانے اور اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. یہ خراسی ہیں, انکار کر رہے ہیں مہدی کا, جبکہ وہاں پہ مسلمانوں کے اپنے ملک ساتھ جو 2 اسلامی ملک ہیں ان کو ایڈ نہیں دے رہے. آج اسرائیل نے وہاں کی ایڈ بند کر دی ہے, بھوکے مار رہا ہے. آج انہوں نے کیا کیا ہے, وہ نروا UN کی جو ایجنسی جو ایڈ دے رہی تھی, جو پہلی بڑی مشکل سے کچھ ٹرک داخل کروا سک رہی تھی, اس کی فنڈنگ بند کروا دی اسرائیل نے,
اور اپنے ملک سے جو کہتے تھے ہمارے ملک سے ٹرک جائیں گے ان کے، اسرائیل کا فلسطین وہ غزہ کا بارڈر ایجپٹ کے ساتھ ہے، وہ بارڈر بند کروا کے کہتے ہیں ہمارے بارڈر سے جائے گا ٹرک، ہم چیک کریں گے اس کو پہلے، اور آج وہ ٹرک بند کر گئے۔ 2 ملین لوگ، 20 لاکھ لوگ ہمارے وہاں پہ اس ٹائم پہ مر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، یہ خراشیب سوئے ہوئے ہیں، ہاں اور یہ مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، خود تراشیدہ چیزوں کا۔ وہ امن کے ساری جان چھڑا، ہاں یہ آگے ہاں جی، اور یہ جو ایتھیسٹ، جو مٹیریلسٹک لوگ، یہ جو یو ایس، کینیڈا، آسٹریلیا، یہ دوسرے ملک جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، ان کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو ہے نا خدا کو چھوڑ چکے ہیں، ان کا دین صرف اور صرف وہ بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ ہے۔ وہ یہودی جو پیچھے بیٹھ کے ان کے بڑے بڑے بزنس چلا رہے ہیں، ان کے کنٹرول اور انفلوئنس کی وجہ سے وہ یہ قتل و غارت ہونے دے رہے ہیں، یہ جینوسائڈ ہونے دے رہے ہیں۔ الذین ہم فی غمرۃ ساہون، they but destroy themselves. الذین ہم فی غمرۃ ساہون، they who blunder along in ignorance lost. جو اپنی غفلت میں اور اپنی جہالت کے اندر جو ہے نا وہ بس اٹکل پہ چوت اڑا رہے ہیں، بس وہ چلتے جا رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، they who ask when is the day of judgment to be، کب ہوگا وہ یوم الدین، یہ ابھی سوال کر رہے ہیں۔ یہ جو بڑی زبردست یوم ہم علی النار یفتنون، بڑی زبردست سوال ہے۔ ان کا کیا ہوگا، ان کا جو انجام ہے وہی ہوگا کہ a day when they will be sorely tried by the fire، یعنی ان کو فتنہ بھگتنا پڑے گا آگ کا، اپنے مال نہیں بچانا، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ یہ خیالی بھی نہیں ہے، ہم ہی ہیں، جی ہم شامل ہیں اس میں، ہاں جی، اس صدی کے مسلمان ہوں یا دوسرے ہاں ہیں، جی۔ سب شامل ہیں۔ 14 سال پہلے کی بات نہیں ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، بس اللہ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ دس یور ٹرائل، اپنے اس ٹرائل کا نا، اس فتنے کا ذرا مزہ چکھو جس میں تم نے خود ڈالا۔ اٹ از دس دیٹ یو ور سو ہیسٹیلی آسکنگ فار، بہت جلدی تھی نا اس چیز کی، تو وہ مزہ چکھو، عذاب آ کے رہنا ہے، وہ عذاب آ کے رہے۔ بالکل جیسے کہ جلدی چاہ رہے تھے نا، عذاب کب آئے گا کب آئے گا۔ تو یہ ایتھیسٹ جو اس چیز میں مبتلا ہے نا، اس خیام خیالی میں کہ ہم حقیقتوں کا انکار کرتے رہیں گے اور ہمارا اس مرنے کے بعد کبھی نہیں جی اٹھنا، تو انشاءاللہ ان کو بہت جلدی اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ جزاک اللہ جی، تھینک یو۔